شب معراج کا واقعہ۔ شب معراج روایت میں آیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے کو پہنچی تب آپ کو معراج ہوئی۔ شب معراج میں چوتھی مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل میں قوت آ جائے۔ یہ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے قبروں کے اندر ہونے والے عذاب کو اٹھا لیا اور دوزخ کی آگ کو بجھانے کا بھی حکم دیا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ بہشت سے براق اور اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر مکہ میں جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فوراً مکہ چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس رات بعد نماز عشاء میں سو رہا تھا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ کو نیند سے جگا دیا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں میرے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب خدا اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے، اور یہ کہہ کر آپ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر مسجد کے دروازے پر لے گئے جہاں پر ایک براق کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں تمام ملائکہ نے آسمان سے اتر کر آپ کو سلام کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دیں۔ آپ مسجد اقصیٰ میں گئے اور وہاں تمام نبیوں کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی امامت بھی کی۔ اس 2 رکعت نماز میں سب انبیاء مقتدی تھے۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی راہ 3 مہینے کی ہے، جبکہ رسول خدا نے 2 قدم میں پوری کی۔ مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولے، میں جبرائیل ہوں اور یہ محمد پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا، مرحبا یا رسول اللہ، اور دروازہ کھول دیا اور آپ اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کچھ فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کچل رہے تھے اور سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، تب تک سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسی طرح کچلتے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چل دیے۔ کچھ لوگ سڑی گلی بدبودار مردار چیز کھا رہے تھے اور ان کے پاس طرح طرح کی لذیذ ذائقہ دار نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چل دیے۔ آپ نے دیکھا کچھ عورت اور مرد ننگے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور آگ ان کو نیچے سے جلا رہی ہے، اور وہ لوگ بری طرح سے چیخیں مار رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ آپ آگے چلے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی گردنوں پر بوجھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک گروہ کو دیکھا جن کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے اور ان کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ
جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ آگے چلے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عورتوں کو فرشتے آگ کے گرزوں سے مار رہے ہیں اور وہ بری طرح چیخ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں۔ آپ آگے چلے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ایک بہت بڑے جنگل میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں فرشتے لوگوں کو لا لا کر ڈال رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس طرح آگ میں جلایا جا رہا ہے؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے اور اپنے ماں باپ سے تلخ آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گئے۔ سب فرشتوں نے کہا، مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے آنے سے آسمان روشن ہو گیا۔ آپ آگے چلے تو آپ کی ملاقات پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں آپ کو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ملے۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں آپ کو پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ پانچویں آسمان پر آپ کو پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام ملے، اور چھٹے آسمان پر آپ کو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ اور جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تب آپ کی ملاقات پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سبھی پیغمبروں نے آپ کی تعظیم کی اور مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا۔ آپ وہاں سے سدرۃ المنتہا پہنچے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اب وہاں پر نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق سے نیچے اترے اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رخصت ہو گئے اور آپ سے کہا، میری حد یہاں تک تھی، اب آپ اکیلے تشریف لے جائیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نور کو دیکھا اور سر مبارک سجدے میں رکھ دیا، پھر آواز آئی، اے میرے دوست، میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ نبی کریم رسول خدا نے فرمایا، عبادت جو کی گئی ہے اللہ کے واسطے ہے، اور عبادت بدن کی، مال کی بھی اسی کے لیے ہے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا، سلام ہے تجھ پر اے نبی، اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور سلام ہے ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ پھر فرشتوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد بندے ہیں اس کے اور رسول ہیں اس کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جہنم میں لوگوں پر عذاب دیکھے ہیں اس سے خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا، میری امت بہت ضعیف اور نادان ہے، وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اے حق تعالیٰ، تو غفور الرحیم ہے اور مجھ کو تو نے اس امت کا پیشوا بنایا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب میرے، کچھ غم نہ کرو، قیامت کے دن تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم راضی ہوگے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے پاک ذات کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک شخص جو میری امت میں ہے اس کو تو بخش نہ دے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا، ہر روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر برس میں تم پر اور تمہاری امت پر فرض کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھ کر کہا، یا اللہ، میری امت بہت کمزور ہے اور عمر بھی کم ہے، وہ اس کو پورا نہ کر سکے گی۔ تب حق تعالیٰ کا حکم ہوا، ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز
اور برس میں 1 مہینے کے روزے فرض ہو جائیں تو امت کو آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے ویسے ہی میں نے قبول کیا، اور امت کو 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کو ثواب ملے گا۔ میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ آپ سجدہ شکر ادا کر کے بارگاہ خداوندی سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر مسجد اقصی پہنچے۔ اس کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر پر لے آئے اور براق لے کر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنا بستر گرم پایا اور دروازے کی زنجیر کو ہلتا ہوا پایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔